الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور الحمدللہ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہ ذات جس کے لیے سب کچھ ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ آخر میں بھی حمد ساری اسی کی ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وہ حکمت والا ہے اور بڑا ہی باخبر ہے یعلم ما یلج فی الارض جانتا ہے جو چیز بھی زمین میں داخل ہوتی ہے وما یخرج منہا اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں وما ینزل من السماء جو آسمانوں سے اترتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں وما یعرج فیہا اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے اس میں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں وہو الرحیم الغفور اور رحم کرنے والا اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد آگے لا تعداد درود و سلام ہوں
امام الکل ختم الرسول ہادی السبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی ہے، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں و شکر کاشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدت دینی جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اس کی آبیاری اپنے پھولوں کے نذرانے پیش کر کے کی اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما علماء محدثین ائمہ کرام رحمۃ اللہ تعالی پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور بڑی ایمانداری کے ساتھ پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، گزشتہ کئی خطبات جماعت سے ہم اپنے خالق و مالک کے ساتھ مختلف ناحیوں سے ہم اپنے اللہ کی ہستی کو بیان کر رہے ہیں۔ پچھلا ہمارا خطبہ کیا تھا؟ کیوں جی؟ کوئی ہے کسی کو یاد؟ پچھلا ہمارے خطبے کا عنوان تھا محبت الہی، اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی محبت جن کے دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے، ان کے دلوں سے کائنات کی کوئی ہستی، کائنات کی کوئی طاقت اللہ کی محبت کو نکال نہیں سکتی۔ جب ہم معرفت الہی بھی ہم نے سن لیا، اپنے اللہ کے طرف ہر اچھی چیز کو منسوب بھی کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف کرنا ہے۔ ہر اچھا کام کس کے لیے کرنا ہے؟ محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے محبت کرنی ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کا حیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اللہ کا، اور ساتھ ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا میں اپنے اللہ کا حیا کرتا ہوں؟ میرے دل میں میرے اللہ کا کتنا حیا؟ حیا ایک عادت ہے۔ اللہ پاک نے ہر بندے کے اندر ایک مادہ رکھا ہوا ہے جس کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ آداب نفسانی ہے کہ جس انسان کے اندر یہ ادب آ جائے وہ معاشرے کا بہترین فرد بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ آداب نفسانی نہ ہوں تو انسان بظاہر تو انسان ہوتا ہے لیکن حقیقی معنی میں درندہ بن جاتا ہے۔ بے حیا، بے شرم معاشرے کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ ایک ہے معاشرے کا حیا کرنا، باپ کا حیا ہے، ماں کا حیا ہے، بہنوں کا حیا ہے، بھائیوں کا حیا ہے، اپنے خطیب کا حیا ہے، اپنے قاری صاحب کا حیا ہے، اپنے بزرگوں کا حیا ہے، اپنے بڑوں کا حیا ہے۔ یہ ہے معاشرتی حوالے سے حیا۔ ایک ہے کہ معاشرتی تو ہے ہی لیکن ساری کائنات کے خالق و مالک کا حیا کیا ہے؟ اپنے اللہ کا حیا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیی من اللہ، میں اپنے اللہ کا اتنا حیا کرتا ہوں، اتنا حیا کرتا ہوں اپنے اللہ کا، جب میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں اپنے کپڑے، جب کپڑے اتارتا ہوں نا اپنے،
اس وقت بھی میں صحیح طرح اپنے کپڑے اپنے جسم کو ننگا نہیں ہونے دیتا. مقنعا ثوبی، میں اپنے کپڑے کو لپیٹے رکھتا ہوں اپنے ساتھ. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادہ، جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کر دے قضائے حاجت نہ، آپ کیا کیا کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں زمین کے بہت زیادہ قریب ہو کے، بہت زیادہ قریب ہو کے رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہوں. ساری زندگی میں کبھی ننگے غسل نہیں کیا. کپڑا باندھ کے غسل کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے رب کا حیا. اللہ کے حیا مختلف ناحیوں سے. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اسے نہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کوئی وصیت فرمائے. آپ نے فرمایا استحیی من اللہ، اپنے اللہ کا حیا کر. میں تجھے وصیت کر رہا ہوں کہ اپنے اللہ کا حیا کر. جب بندہ اپنے اللہ کا حیا کرتا ہے تو بندہ قضائے حاجت کے لیے جب بیٹھتا ہے تو اس وقت اس کی سوچ میں یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کا حیا کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بندہ کسی غیر کے سامنے ننگا ہو سکتا ہے؟ تو کبھی بدکاری کے لیے ننگا ہوگا؟ یہ ہے رب کا حیا، یہ ہے میرے اور آپ کے خالق و مالک کا حیا. سب سے پہلے تو ہمارا یہ عقیدہ بڑھنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے اوجھل نہیں ہو سکتے. جو میں نے آیات پڑھی ہے سورۃ سبا کی آیات ہے، اللہ رب العزت نے الحمدللہ سے سورۃ کو شروع کیا. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تمام تعریفات کس ذات کے لیے ہیں جس کے لیے وہ سب کچھ ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اول بھی حمد اسی کے لیے ہے، آخر بھی حمد کس کے لیے ہے؟ اسی ایک اللہ کے لیے ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا اور باخبر ہے. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، کوئی جو چیز بھی زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اللہ کی قسم میرا اور آپ کا رب اس کو بھی جانتا ہے. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، ایک کونپر بھی نکلتی ہے نا کسی دانے سے، ایک کونپر چھوٹی، رب کریم اس سے بھی آگاہ ہے کہ یہ دانہ پھوٹا ہے اور اس سے کونپر نکل. جب اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے تو کیا بندے کے اعمال کو اللہ اعمال سے اللہ بے خبر ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے، ایک قطرہ جو بارش کا برستا ہے، ایک ایک قطرہ رب کریم ایک ایک قطرے سے آگاہ ہے آسمانوں کی طرف. کیا ہمارے اعمال جتنے ہم کرتے ہیں آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں؟ آپ نے حدیث میں سنا نا، جمعے میں خطبے میں بھی آپ نے سنا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اعمال کرتے ہو تو آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، تمہارے زمین پہ کیے جانے والے اعمال پھر عرش معلیٰ تک سفر کرتے ہیں. اذا نادا مناد، جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے سارے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں. ابھی اذان ہی ہوتی ہے تو آسمانوں کے سارے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں. یہ اذان ہوئی جمعے کی، آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہمارے اعمال جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال اللہ کی طرف پہنچ رہے ہیں. فرمایا جو کچھ آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے رب اسی میں بھی آگاہ ہے، جو آسمانوں سے نیچے اترتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. میرے بندے اگر تو حرام زندگیاں کرے تو تیرا رب
تیرا رب کہتا ہے تیرا رب تجھے نہیں جانتا. اللہ کہتا ہے میرے بندے اگر میں ساری چیزوں سے آگاہ ہوں اور تم معاشرتی ناسور بن جائے تو میں اس سے آگاہ نہیں ہوں. تو فراڈیا بن جائے میں اس سے آگاہ نہیں ہوں. تو میرے بندوں کو دکھ دے میں اس سے آگاہ نہیں ہوں. تو میرے بندوں کی پگڑیاں اچھالے میں اس سے آگاہ نہیں ہوں. تو میرے بندوں کے ساتھ 2 نمبریاں کرے میں اس سے آگاہ نہیں ہوں. تو جھوٹ بولے میں اس سے آگاہ نہیں ہوں. تو چھپ کے کرے تب بھی, تو بند کمرے میں کرے تب بھی, لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کرے تب بھی, لوگوں سے اوجھل ہو کے کرے تب بھی, میں میرے بندے تجھے جانتا ہوں تو کیا کچھ کر رہا ہے, تو کیا کر رہا ہے. میں تو رب اتنا خبیر ہوں, اتنا بصیر ہوں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ کی قسم ہماری آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی, لیکن ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا ادراک رب کائنات نہیں کرتا. کوئی چیز ایسی نہیں جس کا ادراک اللہ نہیں کرتا. جب اللہ دیکھ رہا ہے پھر بندہ باتیں کرتے ہیں کوئی چھپ چھپا کے, کبھی کسی کے خلاف کبھی کسی کے خلاف. وہ چلو اگر ادھر کر بھی رہی تھی انہوں نہ دسی, انہوں نہ دسن بہ جائیں تیرے نال ہی میں صرف کیتی ہے کہتے ہیں نا ہم لوگ, تیرے نال ہی صرف کیتی ہے انہوں نہ دسن بہ جائیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرا جو تو کہہ رہا ہے کوئی نہیں سن رہا. 28ویں پارے کے ابتدائی آیات و بینات کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے بھی آگاہ کر دیا ہے. اللہ اکبر. سورۃ مجادلہ, اللہ پاک نے سورۃ المجادلہ کے اندر اس کی بڑی پیاری وضاحت فرما دی ہے. بندہ نہ سمجھے تو اس کی بدقسمتی ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ, 3 بندے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں, وہو الرابعہم, وہ چوتھا ان تینوں کی چھوڑنے والا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسہم, کوئی 5 بات کر رہے ہیں تو چھٹا کون ہے؟ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر, اس سے کم ہوں تب بھی, اس سے زیادہ ہوں تب بھی. اللہ کہتے ہیں ادنا اکثر, میں سب کو جانتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں. کیا وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا, جہاں کہیں بھی وہ ہوں گے. اللہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں, میں ان کے ساتھ ہوں. کئی لوگ وحدت الوجود کا جن کا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں ہر چیز کے ساتھ اللہ ہے. یہ بڑا غلیظ ترین عقیدہ ہے اور اس عقیدے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. بڑا گندا عقیدہ ہے. ہر چیز کے ساتھ اللہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہر چیز کے ساتھ اللہ ہے. ان کو حلولیہ بھی کہتے ہیں. پھر کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز کے اندر داخل ہے. پھر کہتے ہیں ہر چیز ہی اللہ ہے. یہ مختلف سٹیپ ہیں ان کے عقیدے کی گندگی کے. ہر چیز کے اندر اللہ ہے اور پھر کیا کہتے ہیں ہر چیز ہی اللہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوی, رب اپنے عرش پر مستوی ہے. اور کئی خطیب یہ بھی کہہ دیتے ہیں وہ اللہ بھی عرشاں تے بیٹھا دیکھ رہے ہیں نا, سنتے ہیں نا آپ, اللہ بھی عرشاں تے بیٹھا نہیں. یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ امام صاحب بتلائیں اللہ کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کھڑے ہیں, اللہ بیٹھے ہیں, اللہ کیسے ہیں, لیٹے ہیں, کیا اللہ کی کیفیت ہے؟
امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے الاستواء معلوم والکیف مجہول. استواء معلوم ہے، قرآن نے کہہ دیا الرحمن علی العرش استوى. سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ کہتے ہیں رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. کیسے ہے رب؟ والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے. نہ رب نے کیفیت بیان فرمائی ہے، نہ ہم اپنے اللہ کی کیفیت کو بیان کر سکتے ہیں، نہ ہمیں کیفیت کو بیان کرنے کی اجازت ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے اپنے پاؤں کا تذکرہ کیا ہے، رب نے اپنی پنڈلی کا تذکرہ کیا ہے نا تذکرہ. ہمیں اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے جیسا ہے. کما یلیق بشانہ، اس کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں، اس کے پاؤں ایسے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کی پنڈلیاں ایسی ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے. میں اور آپ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں. وہو السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے. لیکن میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کے کان کیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں. اللہ کی آنکھیں ہمارے جیسی ہیں. جب کہا لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کے ہاتھ ہمارے جیسے، اللہ کی صفات ہمارے جیسی، اللہ کی بصارت ہمارے جیسی. اور میں یہاں قرآن کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اور کوئی چیز نہیں نظر آ رہی، لیکن ہمارا رب یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا. جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، جو آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے، جو آسمانوں سے اترتا ہے، ایون کہ ایک دانہ اللہ رب العزت کو اس کا بھی معلوم ہے کہ وہ دانہ پڑا. یہ چاند اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے، چھوٹی سی اللہ کی مخلوق ہے چاند، چھوٹی سی. اس سے بڑی بڑی مخلوقات ہیں اللہ کی. سورج اور چاند اور بڑے بڑے سیارے ہیں، ہمارے تصورات سے بلندر ہیں اللہ کی مخلوقات. جو بندہ جہاں بھی ہوتا ہے، جس کی طرف جاتا ہے، چاند اس کے ساتھ ہوتا ہے. کیوں جی؟ ہم گجرانوالہ میں ہوں تو چاند ہمارے ساتھ ہے. ہم لاہور چلے جائیں چاند. کیوں جی؟ کبھی ایسے ہوا ہے کہ پیچھے ہٹ گیا ہو، میں لاہور آ گیا تو چاند گجرا نہیں رہ گیا؟ کبھی نہیں ایسے ہوا. اللہ کہتا ہے یہ ایک میری چھوٹی سی نشانی ہے جو میں نے تمہارے ساتھ لگائی ہوئی ہے. دو دیوے آسمانہ ہوتے کر کر چانن لامن، دو دیوے آسمانہ ہوتے کر کر چانن لامن. جو بندہ جس ول جاوے نال برابر جانا. فرمایا یہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے. تمہارا رب عرش معلیٰ میں مستوی ہے، اور تمہارے رب کے علم میں، تمہارے رب کی بصیرت میں کائنات کا ذرہ ذرہ موجود ہے. وَهُوَ مَعَهُمْ، رب ان کے ساتھ ہے. جب ساتھ ہو، ابا نال بیٹھا ہوئے تو پتر کبھی میں گندگی کرنا کر سکے گا؟ کیوں جی؟ ماں ساتھ ہو، بیٹا کہے میں بدکاری کر لوں کسی سے، کرے گا؟ بھائی ساتھ بیٹھے ہوں اور بھائی کہے میں فلاں غلط کام کر لوں، کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ کہتا ہے یار اتنی بھی حیا نہیں آتی، ماں پاس ہے، ماں ساتھ ہے، باپ ساتھ ہے، اتنی بھی حیا نہیں آتی. اللہ کہتے ہیں بندے میں تیرے ساتھ ہر وقت ہوں تو تجھے پھر بھی حیا نہیں آتی، تجھے پھر بھی حیا نہیں آتی. وَهُوَ مَعَهُمْ، رب وَهُوَ مَعَكُمْ کے بھی الفاظ آتے ہیں. یہاں میں سورۃ مجادلہ میں وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ جہاں بھی ہیں رب ان کے ساتھ ہے. جب رب ان کے ساتھ ہے تو اپنے اللہ سے کیا چھپا لو گے؟ اپنے اللہ سے کون سا پردہ کر لو گے؟ یہ بھی ہمارے رب کا ہمارے اوپر ایک حق ہے کہ ہم اپنے اللہ کا حیا کریں. ایک آدمی جھاڑیوں کے اندر سویا ہوا
ایک امام صاحب کہتے ہیں ہم وہاں سے گزرے اور وہ جھاڑیوں کے اندر سویا ہوا ہے اور اب اس کا گھوڑا اس کے سر کے قریب چل رہا. ہم نے اس بندے کو اٹھا کے ہم نے کہا بھائی اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو یار اس ٹائم میں آپ جھاڑیوں کے اندر سوئے ہوئے کوئی ہے آپ کی عقل والی بات. اب دماغ کا زاویہ اور سوچ فکر کا زاویہ دیکھے کیسا ہے. اٹھایا کہنے لگے اس ٹائم میں جھاڑیوں میں سوئے ہوئے ہو. فرفع راسہ متبسما اس نے ہنستے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا استحیی من اللہ اللہ کی قسم مجھے حیا آتی ہے ان یعلم ربی اخاف من دونہ کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے ڈروں. میں اپنے رب کے علاوہ کائنات کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا اسی لیے تو میں بے پرواہ ہو کے جھاڑیوں کے اندر ہی سویا ہوا ہوں. کیوں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب کے علاوہ کائنات کی کسی دوسری چیز سے ڈروں ڈر اور خوف محسوس کروں. مجھے میرے اللہ سے حیا اور شرم. ہمیں تھوڑا سا کوئی مسئلہ بڑھ جائے جیسے ڈر پریشانیاں دکھ سارے سروں کے اوپر منڈلانا شروع ہو جاتے ہیں. اتنا غیر اللہ سے ڈرتے ہیں اتنا غیر اللہ سے ڈرتے ہیں جس کا انتہا نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میرا رب میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے ڈروں. میرے اللہ کو علم ہے کہ میرے علاوہ کس سے ڈرتا ہے. میں اپنے رب کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں ڈرتا اس لیے میں بے پرواہ ہو کے یہاں پہ سویا ہوں کہ میرا رب مجھے نقصان نہ دینا چاہے. کائنات کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. حجاج بن یوسف کے پاس ایک آدمی لایا گیا اس کا سر اتارنے لگا تھا نماز کا ٹائم ہو گیا. اس نے کہا اس کو گھر لے جاؤ. قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا اس کو گھر لے جاؤ اور اس کو صبح قتل کریں گے ابھی نہیں اس کو قتل کریں گے. جب گھر لے گئے تو قتیبہ بن مسلم سے اس نے بڑی منت سماجت کی میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں لہٰذا آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں میں لوگوں کی امانتیں واپس کروں. بڑے بڑے دلیر بندے ہوتے ہیں اور جن کا اپنے رب پر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جن کے دلوں میں اپنے رب کی حیا اور اپنے اللہ کی شرم ہوتی ہے اللہ کی قسم کو تو کبھی بھی اپنے قول اقرار سے ہلتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتا ہے جان چلی جائے لیکن یہ نہیں ہو سکتا میں آپ زبان سے پھر جاؤں. ہمارا تو حال یہ ہے ادھر سودا کرتے ہیں ادھر سے 4 ٹکے زیادہ ملے تو ہم فارغ ہو جاتے ہیں ایمان بھی بیچ دیتے ہیں. اتنے کمزور ہو چکے ہیں ہم دنیا اور مادہ پرستی میں اس قدر ہم آگے نکل چکے ہیں. قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں آپ تجھے ساری امانتیں یاد آ رہی ہیں یار آپ میرے لیے اسمیش مار رہے ہو. کہا حضرت آپ کی یہ منت کر رہا ہوں سماجت کر رہا ہوں آپ واپس آؤں گا میرا اور آپ کا وعدہ ہے میں آپ کے دروازے پہ واپس آؤں گا. کہا آپ نے واپس کب آنا ہے ایسے منتیں کر رہے ہو مجھے خجل کر رہے ہو جاؤ چلے جاؤ. قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں چلا گیا. صبح ہوئی فجر کی نماز پڑھ کے گھر آیا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. قرأ البابا اس نے دروازے پہ دستک دی. میں دروازے پہ پہنچا. من انت کون ہو؟ کہا میں کوئی ہوں جو رات کو آپ سے اجازت لے کے گیا تھا کہ صبح میری گردن اتارنے کے لیے حجاج بن یوسف نے عدالت کے کٹہرے میں مجھے کھڑے کرنا ہے اور آپ یوں مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ڈر کی وجہ سے بھاگ جاؤ گے واپس ہی نہیں پلٹو گے. میں آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوں. قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اس بندے کے سفیر پہ اتنا حیران ہوا. جب حجاج بن یوسف کے پاس لے کے گیا حجاج کو میں نے یہ رات والا سارا واقعہ بتلایا. اس نے سر تک پاؤں تک نظر پھیری اس بندے کے اوپر اور کہنے لگا جاؤ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اس کو میں نے چھوڑ دیا. اس کو میں نے چھوڑ دیا. بچانے والا کون ہے؟ وہ بچائے کائنات کی کوئی طاقت مار سکتی. ہم بچنا چاہیں رب نہ بچانا چاہے کوئی بچا سکتا. قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں میں نے اسے کہا جاؤ بھائی انت حر آپ آزاد ہو جاؤ چلے. واپس چلا گیا جاتے ہوئے اللہ کی حمدیں اور اللہ کی تعریفیں پڑھتا ہوا جانا. کہتے ہیں میں نے کہا یار دیہاتی آدمی ہے پینڈو پاٹھی آدمی ہے اس کو اتنی بھی نہیں آئی کہ یار جاتے ہوئے میں نے اس کے ساتھ اتنی نیکی کی اتنا احسان کیا
میرے پاس کچھ وقت بھی اس کا گزرا، پھر اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، تو جاتے ہوئے مجھے اتنا ہی کہہ جاتا یار آپ کا شکریہ، آپ کو اللہ جزا عطا کرے، اتنے الفاظ ہی کہہ جاتا جاتے ہوئے۔ قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل میں سوچا یار دیہاتی آدمی ہے، پنڈو آدمی ہے، نہیں پڑھنا انہوں پتا، پھر کیڑی کیڑی پریشانیاں نکالے، تو تو ابھی اپنے آپ میں پریشان ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے یہ بات اپنے آپ کو تسلی دے کے نا میں بھی اس کو غور کر دیا۔ کچھ دن گزرے، وہ بندہ پھر واپس آیا، دوبارہ پھر میرے پاس واپس آیا، واپس آ کے مجھے خطاب کرتا ہے، مجھے سامنے مخاطب کہتا ہے یا آزا یا ہاذا جزاک اللہ انی افضل الجزاء، اے میرے بھائی میرا رب تجھے افضل ترین جزا عطا فرمائے، تو نے میرے اوپر بڑی نیکی کی، میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، میرے ساتھ تو نے بڑا اچھا رویہ رکھا، مجھے بڑا اہم موقع دیا، اللہ آپ کو اس کے عوض میں دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا کر دے اور افضل ترین جزا اللہ عطا کر۔ میں نے کہا اس دن تو بس الحمدللہ پڑھتا ہوا اور دیگر کلمات کہتا ہوا نکل گیا تھا، جاتے ہوئے چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت تو میرا شکریہ ادا کر کے جاتا، اتنے دنوں کے بعد تجھے یاد آیا میرا شکریہ ادا کرنا، تو کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب کے شکریہ کے ساتھ کائنات کے کسی دوسرے انسان کا شکریہ ادا کروں۔ لن مشرک فی حمد اللہ احدا، میں اپنے رب کی حمد میں کائنات کے کسی انسان کو شریک نہیں کر سکتا۔ اس وقت میں نے اپنے اللہ کا شکریہ ادا کیا تھا، آج باقاعدہ اسپیشل آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ ہے رب کا حیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ رب العزت کا حیا کرو جس طرح اللہ کا حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے نستحی والحمدللہ، محبوب ہم اپنے اللہ کا حیا کرتے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا جس طرح میں کہہ رہا ہوں وہ بات سمجھو، وَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا، اللہ کا حیا یہ ہے کہ تو اپنے سر کا اور سر جن چیزوں پہ مشتمل ہے ان کا حیا، ان کا خیال رکھ، تیری آنکھیں غلط نہ دیکھیں، تیرے کان غلط نہ سنیں، تیرا دماغ غلط نہ سوچے، تو یہ رب کا حیا ہے۔ اگر تیرے کان موسیقیاں سنیں، اگر تیرے کان گندگی سنیں، اگر تیرے کان آوارہ استعمال ہوں، اگر تیری آنکھیں آوارہ استعمال ہوں، اگر تیری آنکھیں اللہ کی نافرمانیاں دیکھیں، اگر تیرا دماغ غلط سوچے، کبھی بددیانتی کا سوچ رہا ہے، کبھی چوری چکاری کا سوچ رہا ہے، کبھی ڈکیتیوں کا سوچ رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ فراڈ کرنے کا سوچ رہا ہے، کبھی کسی سے دھوکہ کرنے کا سوچ رہا ہے، کبھی کسی کو دکھ پہنچانے کا سوچ رہا ہے، کبھی کسی کی غیبتوں کا سوچ رہا ہے، کبھی کسی کی پگڑی اچھالنے کا سوچ رہا ہے، اگر تیرا دماغ اس طرح استعمال ہو رہا ہے تو تم نے اپنے رب کا حیا نہیں کیا۔ اللہ کا حیا یہ ہے کہ تیرے کان اچھے استعمال ہوں، رب کا حیا یہ ہے تیری آنکھیں درست استعمال ہوں، اللہ کا حیا یہ ہے تیرا دماغ اچھا سوچے، اللہ کا حیا یہ ہے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تیری زبان سے تو اپنے زبان سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، تو اپنی زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے، تو اپنی زبان سے اپنے اللہ کی معرفت کی باتیں کرے، تو اپنی زبان سے اپنے رب کی محبت کی باتیں کرے، تو اپنی زبان سے اپنے رب کے آداب، اپنے اللہ کی عظمت کے ترانے پڑھے۔ فرمایا اگر تیری زبان درست سمت پہ استعمال نہیں ہوتی، اگر تیرے کان درست سمت پہ استعمال نہیں ہوتے، اگر تیرا دماغ درست استعمال نہیں ہوتا، تیری آنکھیں درست استعمال نہیں ہوتی، تو نے اپنے رب کا حیا نہیں کیا، اور اگر یہ چیزیں درست استعمال ہو رہی ہیں تو پھر تو اپنے اللہ کا حیا کرنے والا ہے۔ وَالْبَطَنَ وَمَا حَوَىٰ، تیرا پیٹ اس میں حلال جائے، پاکیزہ اور طیب کھانا کھائے تو نے اپنے رب کا حیا کیا ہے، اگر تیرے پیٹ میں حرام جاتا ہے تو نے اپنے رب کا حیا نہیں کیا۔
حرام خوریاں کرے، لوگوں کے حقوق پہ شب خون مارے، لوگوں کے حقوق کو غصب کرے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کا حیا کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم حرام خور نے، سودی کاروبار کرنے والا، سود کھانے والا، رشوت کھانے والا، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنے والا، بہنوں کے حقوق غصب کرنے والا، بہنوں کی جائیدادیں ہڑپ کر جانے والا، وہ رب کا حیا کرنے والا نہیں ہے۔ نہ وہ اللہ کی حیا کرتا ہے، نہ وہ اللہ کی مخلوق کا حیا کرتا ہے۔ وہ کائنات کا بے حیا ترین مثال ہے، بدترین اور بے حیا قسم کا بے شرم ہے۔ والبطن وما حوا، پیٹ اور پیٹ کے متعلقہ چیزیں وہ اگر درست استعمال ہوتی ہیں تو پھر تو اپنے اللہ کا حیا کرتا ہے، اگر وہ درست استعمال نہیں ہوتی تو پھر تو نے اپنے رب کا حیا نہیں کیا۔ من ترک زینت الدنیا واراد الآخرہ، من ترک زینت الدنیا واراد الآخرہ، اور جس نے دنیا کی زوائشیں، دنیا کی زیب و زینتیں، دنیا کی رنگ رنگینیاں، دنیا کی دل فریبیاں، اور دنیا کا جتنا رکھ رکھاؤ ہے، شادی کہاں کی بہت بڑی مارکی میں بڑا جناب کمال کا کھانا دیا، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، فوجی افسران، پتہ نہیں کون کون بلائے ہوئے تھے، پتہ لگے بھائی فلانے نے شادی کی تھی۔ یہ کیا ہے سارا؟ یہ دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی زبائشیں ہیں۔ من ارادہ، من ترک زینت الدنیا، جس نے دنیا کی زیب و زینتیں ان سے پہلو تہی اختیار کر لی، وَأَرَادَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا ارادہ کر لیا، فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ الْحَيَاءَ، اللہ کی قسم میرے محبوب نے فرمایا اس نے اپنے اللہ کا حیا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور پھر جس نے اپنی موت کو یاد رکھا اور اپنے بسیدہ ہونے کو بھی یاد رکھا۔ ابھی تو جناب بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس 10,000 کا، 12,000 کا، 15,000 کا، 20,000 کا سوٹ خریدا ہے۔ میں نے کبھی جناب فلان، میں صرف بوسکی کا جو ہے وہ کپڑا استعمال کرتا ہوں، میں فلانا کپڑا، یہ فلان کھدر بڑی پیاری ہے، مجھے وہ بڑی پسند ہے، بڑی چن چن کے کپڑے خرید کے لا کے پہنتا ہے۔ اللہ کی قسم ایک وقت آنا ہے مجھے کفن سفید چادروں کے اندر تجھے پتہ نہیں یہ بھی نصیب ہوں گی۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، جس بندے نے اپنی موت کو یاد نہیں رکھا اس نے اللہ کا حیا نہیں کیا، وہ بے حیا آدمی ہے جسے موت بھی یاد رہتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، میرے صحابہ مجھے بتلاؤ دانا کون ہے، عقل مند کون ہے؟ کسی نے کہا جس کی ڈیرہ داری ہو وہ دانا ہے، کسی نے کہا جو لوگوں کے فیصلے کرنے کی جس کو اللہ نے ہمت توفیق دی ہو وہ دانا ہے، کسی نے کہا جو نا وہ جس کو فلاں کام کے اندر مہارت تامہ ہو وہ دانا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، دنیا کی جتنی بھی مہارتیں ہیں، دنیا کے جتنے بھی جو نا انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ سارا کچھ دنیا کی حد تک ہے۔ یاد رکھو دانا کون ہے؟ ڈیرے دار، مالدار، دکاندار نہیں، کون ہے جو عقل مند ہے؟ کون ہے جو اللہ کے ہاں عزت والا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے ہاں ذہین ہے؟ کون ہے جو اللہ کے ہاں فطین ہے؟ کون ہے جو اللہ کے ہاں سمجھدار اور دانا بینا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ دانا ہے۔ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جس نے اپنا محاسبہ کیا اور موت کے بعد والی زندگی کی فکر رکھی، میرے محبوب نے فرمایا وہ دانا اور عقل مند شخص ہے۔ اگر اسے اپنی موت یاد نہیں اور اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے، زمانے کا بے وقوف ترین وہ شخص ہے، اس میں
کوئی عقل فام نہیں ہے۔ جس کو ہم ڈگ دماغ کہتے ہیں، ڈگ دماغ، وہ ڈگ دماغ ہے جس کو موت یاد نہیں اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، جس نے موت کو یاد رکھا اور ایک دن آنا ہے تو پھر سیدھا ہو جانا ہے، مر جانا ہے۔ مٹی میں پڑا ہوا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، 1.5 سال صرف دور حکومت ہے۔ کتنے سال؟ سارے بولیں 1.5 سال ہے دور حکومت، قیامت تک عمر بن عبدالعزیز کی دور حکومت کی مثالیں دی جائیں گی، اور آج تک پتہ نہیں کتنے رائٹر ہیں جنہوں نے عمر بن عبدالعزیز پہ قلم اٹھایا۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی جناب شخصیت کے اوپر اور ان کی حکمرانی کے اوپر۔ صرف 1.5 سال ہمارے یہاں پہ پتہ نہیں کتنے عرصے بیت گئے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ملک تباہی اور بربادی کے دانے پہ پہنچا ہے۔ ہمارے اتنے نالائق حکمران، اتنے نالائق، زمانے کے نالائق ترین حکمران ہیں ہمارے اوپر۔ جو آتا ہے پہلے سے بڑا نالائق آتا ہے، جو آتا ہے پہلے سے بڑا بیوقوف آتا ہے۔ اللہ کی قسم 1.5 سال حکمرانی کی ہے اور قیامت تک اس حکمرانی کی مثالیں دی۔ اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کہنے لگے، عمر تو کیا ہے، کبھی سوچا تو کر۔ کسی نے کہا حضرت آپ کا رنگ کچھ زرد پڑتا جا رہا ہے۔ فرمانے لگے یہ رنگ زرد کی بات کر رہے ہو، مجھے یاد ہے کہ وقت آنا ہے عمر بن عبدالعزیز کا جسم پوسیدہ ہو جائے گا، اس کی چمڑی کو کیڑے کھا جائیں گے، اس کے گوشت پوست کو بھی کیڑے کھا جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کھانے والے کیڑے بھی مر جائیں گے، کھانے والے کیڑے بھی ختم ہو جائیں گے، پھر ہڈیاں بھی پوسیدہ ہو کے۔ وہ آیا تھا نا ایک مسر رہا تھا ہڈی کو اور کہہ رہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہو ابا اللہ نے مارنے کے بعد زندہ بھی کرنا ہے، بتلاؤ میں یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جس پوسیدہ ہڈی کو زندہ کرے گا؟ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں ہڈیاں پوسیدہ ہو جائیں گی، مجھے یاد ہے عمر بن عبدالعزیز ایک وقت وہ بھی آنا ہے، مٹی تجھے کھا جائے گی، تیری ہڈیوں کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ کہاں ہے عمر بن عبدالعزیز؟ کہاں گیا عمر بن عبدالعزیز؟ کہاں گیا فلانا؟ کہاں گیا فلاں چودھری؟ کہاں گیا فلاں ڈیرے دار؟ کہاں گیا فلاں وزیر اعظم؟ کہاں گیا صدر مملکت؟ بڑی بڑی پگڑیوں والے کھا گئی زمین آسمان، کیسے کیسے۔ اللہ کی قسم وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، ایک وقت آنا ہے جو شخص اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اور اپنے پوسیدہ ہونے کو یاد رکھتا ہے، وہ اپنے اللہ کا حیا کرتا ہے۔ اگر موت یاد نہیں اور اپنے پوسیدہ ہونے والا وہ وقت تجھے کبھی یاد نہیں آیا، پھر سمجھ لے تو نے اپنے رب کا کبھی حیا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔